آج میرے عزیزوں میں آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا. اللہ اکبر. پھر اور آگے سنو. حضور فرماتے ہیں جب میری سواری جا رہی تھی جب میری سواری چلنے لگی، جبرائیل علیہ السلام نے کہا ضرور رک جائیے، یہاں 2 رکعت نفل پڑھے. میں نے کہا کیا؟ کہ جب تیری قوم تجھے دھکے دے گی اور مکے سے نکالے گی، آپ کا جائے مسکن یہاں ہوگا، یہ یثرب کی زمین ہے. آپ نے فرمایا 2 نفل پڑھے. اور آگے گیا کہ یہاں رک کے 2 نفل پڑھو، ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے کہ وہاں پڑھا. آگے سامنے بیت المقدس میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کچھ محسوس کیا؟ میں نے کہا ہاں محسوس کیا کہ میرے ناک میں ہلکی ہلکی خوشبو آ رہی ہے. یہ خوشبو دنیا کی نہیں ہے، خوشبو تو مجھے جنت کی لگتی ہے. جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے ہاں یہ خوشبو مشک کی نہیں، گلاب کی نہیں، عطر کی نہیں، چمیلی کی نہیں، زعفران کی نہیں، کستوری کی نہیں. فرعون کی باندی نے فرعون کے دربار میں رب کی توحید کا پھلیرا بلند کیا تھا. فرعون نے اپنی باندی کے ہاتھ میں میخیں گاڑی تھی اور اس باندی کے بچوں کو آگ کے اوپر کڑھائے رکھ کر ان میں تیل ڈال کر ایک بچے کو ماں کے سامنے ڈالا جا رہا تھا. بچہ چیختا ہوا آگ میں کڑاہے میں گر رہا تھا. جب وہاں پکوڑا بنتا تو آواز اللہ کا شکر کی، الحمدللہ کی آواز آتی. آخری بچہ جب اس کڑاہے کے اندر گرا تو ماں کا کلیجہ منہ کو آیا. ماں نے کہا کہ مصلیحت کے طور پہ کہہ دوں میں اسے خدا نہیں مانتی، فرعون تجھے خدا مانتی ہوں. اللہ نے اس تیل کے کڑاہے کے اندر بچے کو اللہ نے قوت گویائی زبان دی. اس نے ہاتھ نکالا تیل کے کڑاہے سے اور زور سے ماں سے کہنے لگا اماں تجھے یہ تپتا تیل نظر آ رہا ہے، ہاتھ لگا کے دیکھ جنت کا باغ نظر آ رہا ہے. فرمایا جو ہڈیاں بچی تھی وہ یہاں دفن کی گئی تھی. پیغمبر اللہ نے اس کی ہڈیوں میں اتنی برکت دی. محمد جیسا نبی سونگنے والا ہو، قبر فرعون کی باندھی کی ہو. کہاں فرعون، کہاں کالی کملی والا. جو خوشبو اٹھ رہی ہے اس کی ہڈیوں کے اندر سے خوشبو اٹھ رہی ہے.